السلام علیکم جی، پیغام ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں ارسلان اعظم۔ ناظرین، جب میرا اللہ ہدایت دیتا ہے، چاہے کوئی ماڈل ہو، چاہے کوئی موسیقار ہو، چاہے کوئی اداکار ہو، اور شہرت کی بلندیاں جس نے جتنی بھی دیکھی ہوں، جب اللہ ہدایت دیتا ہے تو تمام تر چیزیں جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ میرے ساتھ آج تبسم موجود ہیں، ڈولفن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ماضی میں ماڈل رہ چکے ہیں، اداکار رہ چکے ہیں، ڈراموں میں انہوں نے کام کیا، ماڈلنگ کے لیے خود کو سنوارا، جسم بنایا، لیکن جب اللہ نے ہدایت دی تو سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ تمام تر سفر کیسے طے ہوا، یہ چیزیں کیسے چھوڑی، یہ تمام تر کہانی تبسم کی زبانی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تبسم بھائی، مجھے یہ بتائیے، اللہ کا کرم کب ہوا؟ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو بس اللہ کا کرم میرے پہ ہوا۔ مجھے خود نہیں پتہ چلا کہ میرے پہ یہ چینجنگ ایسی مجھ میں کیسی آ گئی۔ ابھی میں جب بات کرتا ہوں نا کسی سے، جب آپ میرا انٹروڈکشن کر رہے تھے، یقین کریں میں آپ پہ سے باہر ہو رہا ہوں کہ آپ نے مطلب میرے لیے یہ الفاظ یوز کر رہے ہیں جو پہلے میرے لیے الفاظ یوز ہوتے تھے کہ یہ ماڈلنگ میں جاتا ہے، یہ اس طرح، یہ اس طرح، لیکن آپ میرے لیے ورڈ یوز کر رہے ہیں تو یقین کریں انبلیویبل ہے، اور میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ ایمان کی حرارت سے کپ کپی سی جو ہے وہ جسم میں طاری ہوگی۔ یہ دیکھیں میرے نا بالکل یہ بال جو ہے یہ کھڑے ہوں گے، جیسے آپ نے میرا ذکر کیا ہے، جو میرا نام لیا ہے، تو میں کہتا ہوں اللہ پاک، میرا یہ یقین کامل ہو گیا۔ پہلے بھی یقین تھا کہ اللہ پاک نے جس انسان کو عزت دینی ہے نا، وہ عزت اس سے مل کے رہنی ہے، چاہے وہ جس مرضی کام سے اس کو مل جائے، لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے کام سے ہمیں عزت ملے تو اس میں اللہ پاک برکت بھی دیتے ہیں۔ میں یہ پچھلے دنوں سوچ رہا تھا، میرے اور بھی دوست ہیں مجھ سے یہ پوچھتے تھے، یار یہ کیسے، میں نے آپ کا انٹرویو دیکھا ہے، میں نے یہ کیا وہ دیا، تو میں نے کہا یار میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ عزت میرے نصیب میں تھی، اگر میں شوبز میں ہوتا تو بھی مجھے ملتی، ابھی میں اللہ کے راستے میں آؤں تو مجھے تب بھی ملی ہے، لیکن اب مجھے یہ کہ اس میں اللہ کی برکت شامل ہو گئی ہے۔ پہلے اللہ کی ناراضگی تھی، لیکن اللہ نے میرے لیے برکت نازل ہو گئی، تو الحمدللہ میں اب سیٹسفائی ہوں۔ اچھا، اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے آپ کو کسی قسم کی جو ہے کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا؟ ماڈلنگ کے لیے آپ کو جناب جسم کا بڑا خوبصورت ہونا، آپ کا لباس بڑا اچھا ہونا، تو کیا سمجھتے ہیں کیسے وہ سفر کیا تھا، کیسے ماڈلنگ میں انٹری ماری اور کیا کیا چیلنجز تھے، اور پھر جب اسلام کی جانب آئے تو پھر تو اللہ کا کرم ہو گیا؟ یہ میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جتنا آسان اسلام ہے نا، کوئی اور چیز نہیں۔ آپ ماڈلنگ میں جاتے ہیں، آپ کا ایکسپینس ہوگا، آپ نے نئے کپڑے پہننے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اور اللہ پاک کی توبہ نعوذ باللہ ہم نافرمانی بھی کرتے ہیں، خط کٹنگ اس طرح کی ہم ڈیزائننگ والی کرواتے ہیں نا کہ جو کہ اللہ کو ناپسند ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کے راستے میں آتے ہیں، اگر ہم داڑھی شریف سجا لیں، اپنا سارا ان کے مطابق رکھیں، تو ہمیں اس کی چیز کا ثواب ہے۔ اللہ کی راہ میں ہم کوئی بھی کام کریں گے، کوئی بھی عمل کریں گے، ہمیں اس کا ثواب ہی ثواب ہے، اور جب اللہ پاک کا آپ کو ثواب نازل ہوگا تو اس کی برکتیں لازمی نازل ہوں گی۔ نہ کہ اگر ہم ماڈلنگ کی طرف یا شوبز کی طرف جائیں تو صرف اللہ کی نافرمانی ہے، اس میں کچھ ایسے الفاظ ہمیں بولنا پڑتے ہیں کہ جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم صرف کہتے ہیں کہ ہمارے شوٹ کی پرفیکشن ہو اور ہم اس کو نہ مطلب کہ بول دیں، کوئی بات نہیں، لوگوں کو فیم ملے گا، ورڈ غلط یوز کر کے ہمیں فیم ملتا ہے، لیکن لوگوں کی نظر میں لوگ کہیں گے واہ واہ یار یہ دیکھو، یہ اس میں آیا تھا، یہ اس میں آیا تھا، لیکن جتنا سکون الحمدللہ اللہ کے راستے میں اتنا مجھے آج تک نہیں ملا۔ مجھے یہ بتائیے کس واقعے نے زندگی بدلی، وہ واقعہ بیان کیجئے، وہ رات تھی، وہ دن تھا، کیا منظر تھا؟ میرا دل نا اکثر ملامت کرتا تھا، شاید اللہ کی طرف سے میرے پہ کوئی خاص کرم تھا، تو میرا نا اکثر دل ملامت کرتا تھا جب میں شوٹ پہ ہوتا تھا نا، جیسے اکثر اذان ہوتی تھی تو میں نا بعض کا یہ ہوتا تھا کہ شوٹ ہمیں کنٹینیو رکھنا پڑتا تھا، یار کہیں یہ کٹ نہ ہو جائے دوبارہ، لیکن وہ تب میں اپنے آپ سے کویسچن کرتا تھا، یار اللہ پاک ہمیں بلا رہا ہے کہ آپ فلاح کی طرف آؤ، اور ہم نے فلاح کس کو سمجھا ہوا ہے؟ دنیاوی چیز کو۔ تو یہ چیز کافی مجھے نا تنگ کرتی۔ جب میں پھر گھر آ کے سوچتا تھا، ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا تو گھر میں سیپریٹ لیٹا ہوا تھا، والدین میرے سو رہے تھے، تو عشاء کی نماز تقریباً 11-12 بج گئے، تو مجھے نیند نہ آئے، بے چینی کا عالم تھا، اور میں اپنے آپ سے نا مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی، کبھی میں دائیں دیکھوں، کبھی بائیں دیکھوں، کبھی سونگ لگا دوں، اللہ معاف کرے مجھے، جس کو ہم جو روح کی غذا کہتے ہیں، جو کہ جہنم کی غذا ہے، میں کبھی بڑا سب کچھ کر کے دیکھ لیا تو میرے کچھ بھی نہیں سکون ملا۔ پھر میں نے سوچا یار میں نے آج کے ایسے اچھے مال کون سے کیے ہیں، تو اچھے مال میرے زیرو تھے، اور اللہ پاک کی جو نافرمانی میں نے کون سی کی ہے، وہ سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک وہ ساری اللہ پاک کی میں نے نافرمانی کی تھی، تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ میں نے وضو کیا، عشاء کی نماز ادا کی، یقین کرے جب میں نے عشاء کی نماز ادا کیا نا تو مجھے ایسا سکون میری زندگی میں شامل ہونا شروع ہو گیا نا کہ میں آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ میں پھر سوئے ہوئے، میری والدہ تھی، میں نے ان کے پاؤں پکڑے، میں ان کے پاؤں پکڑ کے رونا شروع ہوا، اور وہ ڈر گئے ایک دم کہ کیا میرے مطلب ایک دم اس میں کیا ہو گیا کہ یہ مطلب آ گیا۔ میں نے کہا جی مجھے معاف کر دیں، میں نے سارے ان سے نا معافی وغیرہ کی، تو رات کے تقریباً 3 بج گئے، تو پھر انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، میرا بوسہ وغیرہ لیا، تو یقین کریں وہ ان کی دعا بھی میرے لیے کافی مطلب فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ اور میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ والدین سے ذکر سٹارٹ ہوا ہے
کہ والدین کوئی بھی نا اپنے پیرنٹس کا برا کبھی چاہ نہیں سکتے, ٹھیک ہے, والدین اپنے بچوں کا کبھی برا نہیں ہمیشہ چاہتے ہیں. اس کی میں چھوٹی سی اگزامپل دوں گا, اگر کوئی پیرنٹس کسی بیڈ ہیبٹس میں مبتلا بھی ہے نا, لیکن وہ پھر بھی چاہیں گے کہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ نیک بنے, دنیا میں بھی کامیاب ہو, آخرت میں بھی کامیاب ہو. اگر کسی کے 2 بیٹے ہیں نا تو کبھی بھی والدین یہ نہیں کہیں گے کہ ایک بیٹا میرا چور بن جائے اور ایک میرا جو اچھی کسی پوسٹ پہ لگ جائے. وہ دونوں کے لیے سیم دعا کرتے ہیں کہ اللہ دونوں کو کامیاب کر, اور دین اور دنیاوی دونوں ان کو اس میں کامیابی عطا فرما. لیکن اس میں جو ایک اور بڑا چیز ہے والدین کی دعا کے بعد, وہ ہے صحبت کا. تو صحبت ہمیں اچھوں کی استعمال کرنی چاہیے, کیونکہ جو صحبت چوروں والی استعمال کرے گا وہ چور بن جاتا ہے. صحبت کا آپ نے ذکر کیا, ماضی میں آپ کی کیا صحبت تھی؟ آپ نے تو بہت اریاں لڑکیوں کو دیکھا ہوگا, سیٹ پر جو ہے وہ بے پردہ جو ہے وہ عورتوں کو دیکھا ہوگا, وہ کیا, وہ ذرا منظر کشی کیجیے گا. وہی صحبت کا میں آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ تب جب میں جس فیلڈ میں تھا میری صحبت ایسی تھی, اسلام کی طرف تو دھیان بالکل آتا ہی نہیں تھا. میری صحبت ساری ویسی تھی کہ مطلب کہ کب پارٹیز ہو رہی ہیں, کوئی برتھ ڈے پارٹیز ہم کرتے ہوتے تھے, ڈانس پارٹی ہے, نیو ایئر نائٹ آ کے, مطلب کوئی ایونٹ ہم ویسٹ نہیں کرتے تھے. ہم کہتے تھے ہمیں بلایا جی, ہم جاتے تھے, ہمیں جب انویٹیشن آتا تو ہم خوش ہو کے جاتے تھے کہ جیسے ہم پتہ نہیں کس کام پہ جا رہے ہیں. لیکن اب اس چیز کو ہم سوچتے ہیں نا تو اپنے آپ سے ملامت ہوتی ہے کہ یار ہم کس کام کے لیے جا رہے تھے. وہ اب جب اللہ پاک اذان ہوتی ہے حی علی الفلاح, کامیابی ادھر ہی ہے, تو ہم نے کامیابی کس چیز کو سمجھا ہوا تھا. اس چیز کو جب میں نے آبزرو کرنا شروع کیا تو اللہ پاک نے میرے پہ کرم کیا خاص, الحمدللہ. اچھا, اب وہ لوگ جب ملتے ہیں تو کیا ان کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ ابھی بھی جب وہ میرے 24 والے جو میرے دوست باپ ابھی مجھ سے ملتے ہیں تو وہ الحمدللہ پراؤڈ کرتے ہیں کہ, اور مجھے کہتے ہیں, مطلب ناچیز کو کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیا کر. تو میں نے انہیں یہی دیا کہ آپ درود شریف کی کثرت کریں اور اپنے والدین کا زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کریں, ان کا احترام کریں, ان سے دعائیں لیں. جب ان سے دعائیں لیں اور اپنی صحبت کو اچھا رکھیں. جب آپ اچھی کی صحبت میں بیٹھیں گے نا, وہ ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسی بات کرے جو ہم ڈیلی میں سنتے ہیں, لیکن وہ کوئی اتنا اللہ کا نیک بندہ ہو, ولی کامل ہو, وہ کوئی ایسی بات کرے وہ آپ کے دل میں گھر کر جائے. اور میں 100% کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے ضرور فضل اور کرم کرے گا انشاءاللہ. جب انسان ہدایت کی طرف آتا ہے نا تو اس کے وسوسے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے. وسوسے, اگر آپ نماز ادا کریں گے نا تو آپ کے خیالات کہیں اور ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ روزہ رکھیں, کچھ بھی رکھیں, تو وسوسے آپ کو بہت آتے ہیں. تو میں اپنے دوستوں سے جو بھی میرے سننے والے ہیں, میں سب کو یہ مشورہ دوں گا کہ وسوسے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اکثر بعض کا یہ ہوتا ہے کہ توبہ کر لی, توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کر دیا, تو پھر اس چیز کا فائدہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ پاک کی ذات بہت غفور الرحیم ہے. تو وسوسوں سے گھبرانا نہیں ہے. انشاءاللہ جب آپ نیت کر لیں گے نا سچے دل سے تو وسوسے بھی آٹومیٹکلی آپ سے بھاگ جائیں گے انشاءاللہ. مجھ پہ جو اللہ کا خاص کرم ہے نا, وہ ایک چیز ہے درود شریف, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ درود شریف پڑھیں, کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ کریم اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو وہ رحمتیں 100%, مطلب کہ 100% نہیں, اس کی تو کوئی ہم لمٹ ہی نہ کر سکتے. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ درود شریف کی کثرت کریں. یہ ایک ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے. جی بہت شکریہ جی, آپ نے بڑے اچھے انداز سے اختتام کیا. ناظرین, یہ ہے ہماری سوسائٹی کا, یہ ہے ہمارے معاشرے کا مثبت چہرہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آئیڈیالائز کرنا چاہیے, جن سے متاثر ہونا چاہیے. جبکہ ہم دوسری سائڈ پہ ہم متاثر کن سے ہوتے ہیں جی؟ کوئی ڈانسر ہے, کوئی اداکار ہے, کوئی موسیقار ہے. آپ کے ارد گرد اس طرح کی کوئی انسپائریشنل موٹیویشنل سٹوری ہو تو ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.